کا غنی ہو اور چھپا ہوا ہو، یعنی لوگوں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت 6548 6548 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں جو میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی، الیوم اذلہم فی ذلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یوم لا ذل الا ذلی، جس دن کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے بغیر، میرے سائے کے علاوہ۔ اسی طرح مصائب پر راضی رہنے والا، مشکلات میں صبر کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات کو دل کی خوشی سے قبول کر لے، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2396 2396 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ اس کا آخری خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے، تو ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو اس کے اوپر پھر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی رضا پہ راضی ہونے والے بن جائیں۔ پھر امام عادل، مسند احمد اور کئی اور روایات میں بھی ہے، 11117 نمبر کی روایت ہے، ان احب الناس الی اللہ عز وجل یوم القیامۃ واقربہم منہ مجلسا امام عادل، امام عادل، عدل کرنے والا امام قیامت کے دن اللہ کو سب بندوں سے پیارا ہوگا اور اس کی مجلس کے قریب ہوگا۔ اقربہم منہ، اللہ کے قریب لوگ ہوں گے، عدل والے۔ پھر جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 2442 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مومن کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ یہ مسلم کی روایت 6853 6853 کہ جس نے کسی مومن کے دنیا کے کسی غم کو دور کیا اللہ قیامت کے دن کی اس کے غموں کو، تکلیفوں کو دور کرے گا۔ پھر اس طرح تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، اب یہ مالی تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے اور باقی تمام چیزوں کی بھی۔ من یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، مسلم کی روایت 6853 ہے۔ اور جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو شوق ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو بھی شوق ہے کہ آپ سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ۔ نعمتوں کے اثرات بندے پہ دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2819 2819 ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بندے پہ اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھے۔ اور انسانوں کے لیے فائدہ مند شخص جو لوگوں کو نفع دیتا ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جامع صغیر روایت 176 176 میں آتا ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جو نفع دیں ان کو، اور اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر دے، یعنی مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر دے، او تکشف عنہ کربۃ، یا ان کے کسی غم کو دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دے، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک کو ختم کر دے یعنی کھانا کھلا دے۔ وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ اور جب کوئی بندہ کسی بھائی کی مدد میں چلتا ہے تو کسی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت اور جگہ بھی آتی ہے، بعض جگہ اس کی سند سٹرونگ ہے، بعض جگہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی روایت 13 میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں اللہ کی پسند کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری پسند کو بھی بدل دے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس کی سب سے زیادہ کسی انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن حیرت نہیں ہوتی اس بات سے کہ اس کی پسند ناپسند کو چھوڑ کے ہم اپنے جیسے کمزور انسانوں کی پسند اور ناپسند کے فکر میں رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں، کوئی مجھ سے خوش ہے، کیا میں اس کو اچھی لگوں گی کہ نہیں لگوں گی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے رجحان کو ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یحب اللہ کہہ کے ایک دیوار لگا دی، اس کے آگے نہیں، جس میں یہ سب کچھ ہوگا وہ نہیں، کیا نہیں، جس کا ذکر آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی فکر لگا دی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کہہ کے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کو پکار کر کہا جائے، کھول کر کہا جائے، اس طریقے سے بات کی جائے کہ جیسے نہیں کرنی چاہیے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں مگر جس پر ظلم ہوا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ یعنی دوسروں کو کیوں سناتے ہو، اللہ کو سنا لو۔ دوسرے سن کے کریں گے کیا؟ سن بھی لیا مدد نہیں کر سکیں گے، جان بھی لیا تو تمہارے کام نہیں آ سکیں گے، تو کیوں نہ اس مالک کو کہو جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کتنا خوبصورت اظہار ہے اس بات کا، کوئی کسی پر ظلم کرے اور دنیا میں کوئی بدلہ نہ ملے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر ایک کے ظاہر اور باطن کو جانتی ہے، ڈھکے اور چھپے کو جانتی ہے۔ لہٰذا ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں رہیں گے، جو دنیا میں اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق جی کے آئیں گے۔ لا یحب اللہ کہہ کے جب اس آیت کو شروع کیا گیا
اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برملا یا سر عام برائی کریں، ان کی باتوں کو اچھالیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اور کیا نہیں پسند اللہ کو، تاکہ ہماری وہ لسٹ پوری ہو جائے، الحب للہ والبغض فی اللہ کی۔ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں، اور پھر ہم اس چیک لسٹ کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں، ڈی فارم کریں اپنے آپ کو۔ ابھی تک تو اپنی پسند اور اپنی ناپسند پہ جیتے تھے، اب ہمیں فکر لگ گئی اس بات کی کہ اللہ کی ناپسندیدگی کوئی چھوٹی بات نہیں۔ انسان کو کون پناہ دے گا اگر رب اس سے نفرت کرنے لگا؟ کون سی زمین ہے جو انسان کا بوجھ اٹھائے گی، اور کون سا آسمان ہے جو انسان کو پناہ دے گا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان سے نفرت کرنے لگے؟ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث سے اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے کون سے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے ہی، اس کے ساتھ اور جامع صغیر کی روایت نمبر 1879 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اور بغض رکھنے کا معنی یہاں ناپسند کرنے کے معنوں میں۔ کس کو؟ کل عالم بالدنیا، یعنی ہر عالم جو دنیا کے ساتھ ہو، اور جاہل آخرت کے ساتھ ہو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ جو دنیا کو تو خوب جانتا ہے لیکن آخرت سے جاہل ہے۔ کوئی ملتا ہے آپ کو ایسا؟ دیکھا کبھی کسی ایسے شخص کو کہ جو دنیا کے معاملے میں تو فر بولے، اور آخرت کی شاید پہلی ہی سیڑھی پہ کھڑا ہوا حیران اور پریشان ہو کہ کیا کہوں اور کیا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، جن کو پسند نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے 3373، 3373، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، بے شک جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہیں یا اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو ہتک سمجھتے ہیں۔ اصل میں تو اپنی بڑائی بیٹھی بھی ہے نا دل میں۔ اب جب اپنی بڑائی ہے تو پھر کسی اور سے دنیا میں نہیں مانگا تو اب اللہ سے بھی کیوں مانگے؟ جب دوسروں کے سامنے بڑے بنے تو اللہ کے سامنے بھی بڑھنے لگے، تو یہ بھی ایک کبر کی علامت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ملے گا۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیے کہ جب 1 سے 2 بار کوئی مانگنے آ جائے آپ کے در پہ تو کیا حال ہوتا ہے۔ لوگوں کا تو حال کیا ہے کہ 1 بار ان سے مانگو گے خوشی سے دے دیں گے، دوسری بار مانگو گے تو مجبوری سے دے دیں گے، اور تیسری بار تو دروازہ بھی نہیں کھولیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دن رات کہتے آؤ مجھ سے مانگو۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی بخشش لینے والا؟ آؤ میں بخشنے پہ آ گیا۔ کوئی بیمار ہے، صحت مانگے، میں اس کو صحت دینے کے لیے آ گیا۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ اتنا پیارا مالک جب مانگنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے تو پھر ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، جھگڑالو، جھگڑا کرنے